وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے اور انسانوں کو نیک راہ پر لانے کے لیے اور ان کو سیدھے طریقے پر چلانے کے لیے ایک سلسلہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام فرمایا. مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے علاقے کو جس کا ٹارگیٹ تھا، جس کا جتنا ایریا تھا، جس کا جتنا فیلڈ تھا، جس کا جتنا علاقہ تھا، وہاں وہ کام کرتے رہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا اپنا کام کامل و مکمل طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر اور جو غلط باتیں لوگوں میں پھیل چکی تھی ان غلط باتوں سے نکال کر صحیح راہ کی طرف لانے کے لیے کوشاں رہے، سرگردہ رہے. تکلیفیں بھی اٹھائی، پریشانیاں بھی اٹھائی، تانے دینے والوں نے تانا بھی دیا. کسی نے بیوقوف کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کچھ کہا. جس کو جو کہنا چاہیے تھا وہ سب کہتے رہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے. اخیر میں ایک موقع ایسا آیا جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا. آپ علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا اور فرمایا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، اب تمہارے بعد کوئی امت وجود میں نہیں آئے گی. اب یہ کام جو مجھے دیا گیا ہے اس کی دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا دائرہ پوری دنیا ہے، کوئی خاص علاقہ اور کوئی خاص خطہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اب قیامت تک یہی دین چلتا رہے گا. فرمایا گیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب کوئی شخص دین اسلام کے بدلے کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا، کوئی دوسرا مذہب لے کر آئے گا، کوئی دوسری شریعت لا کر پیش کرے گا، کوئی دوسری کتاب کے احکام لا کر پیش کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو احکامات ماقبل کی شریعت کے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں بھی باقی رکھنا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو کلیئر کر دیا گیا. جو احکام پچھلی شریعتوں کے اس شریعت میں ختم کرنا تھا، منسوخ کرنا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو ختم کروا دیا گیا، ان کو منسوخ کر دیا گیا.
اب تو قرآن ہے، حدیث ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کے اقوال ہے، آپ کے افعال ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی ذات ہیں، آپ کے اعمال ہیں، حضرات صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لیا، اس کو سیکھا، اپنی زندگی کا جز بنایا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ حالات جب پلٹتے ہیں تو ایسے پلٹتے ہیں کہ جو لوگ آج سے 20 سال 40 سال پہلے سب سے زیادہ خوںخوار مانے جاتے تھے، یا ہماری اپنی زبان میں کہہ لیجئے جن کو درندہ کہا جاتا ہوگا، جن کو پاگل کہا جاتا ہوگا، بیوقوف کہا جاتا ہوگا، جو بدھو کہے جاتے ہوں گے، لیکن یہ ساری باتیں کب کہی جاتی تھی؟ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی، علم نہیں تھا، شریعت نہیں تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نورانی روشن چراغ ان کے پاس نہیں تھا، اس چراغ سے نکلنے والی شعاعیں اور اس چراغ سے نکلنے والی روشنیاں ان کے دامن میں نہیں تھی، اس چراغ سے پھوٹنے والے قمقمے، اس چراغ سے پھوٹنے والے نورانی چہرے اور نورانی فیصلے ان کے پاس نہیں تھے۔ تب یہ لوگ اپنے آپ میں اتنے زیادہ، جو جتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتا وہ اتنا بڑا عقل مند سمجھا جاتا، جو جتنا بڑا جاہلیت والا کام کرتا لوگ اس کو اتنی زیادہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے، معاشرے میں سماج میں اتنا ہی زیادہ اس کو پروٹوکول دیا جاتا، لوگ اتنے ہی اس کے آگے پیچھے گھومتے۔ دادا آدمی ہے، پہلوان آدمی ہے، نامچین آدمی ہے، شوٹر ہے، گولی مار دے گا یا جو ہے قتل کر دے گا، مرڈر کر دے گا، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو ڈامس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، رسول سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہی لوگ جن کے دل ابھی تک زن آلود تھے، لیکن ان کے اوپر کون سا پانی ڈالا گیا؟ نور محمدی کا پانی ڈالا گیا۔ کون سا کیمیکل ڈالا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیمیکل ڈالا گیا۔ کیسے صفائی کی گئی؟ نمازیں دے کر صفائی کی گئی، روزے دے کر صفائی کی گئی، زکوٰۃ دے کر صفائی کی گئی، محبتیں سکھا کر صفائی کی گئی، ایک دوسرے کو ملنا جلنا سکھایا، بات کرنا سکھایا، ایک دوسرے کا غم سکھایا، اور انہیں بتایا گیا کہ تم صرف ایک اللہ کے عبادت کرنے والے ہو، ایک اللہ کے پوجنے والے ہو، ایک اللہ کو اپنا خدا ماننے والے ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب، جتنے بھی طریقے، وہ سب کے سارے طریقے ختم کر دیے گئے۔ جب اس مشن پر وہ آ کر کھڑے ہوئے تو دنیا جانتی ہے، تاریخ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اس دنیا میں یہودی اور عیسائی ہر زمانے میں اس اپنے وقت کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کے مالک وہ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں جس زمانے میں جیسی ٹیکنالوجی رہی ہے ان سب کی چابیاں ہر زمانے میں انہی کے پاس رہی ہے، اسباب اور وسائل کی کثرت ہر زمانے میں انہی کے پاس رہی ہے، اور پڑھائی اور لکھائی کا جو ایک عام مزاج بچے کو پڑھانا ہے، جس کو اسکول کی تعلیم ہم کہتے ہیں، تو یہ ہر زمانے میں ان کے ساتھ میں اور ان کے پاس میں رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو دنیاوی ہنر اور دنیاوی فنون سکھانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا کہ دیکھو ہمارا اصل مقصد زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصود آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصود اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ان لوگوں کی بھی گزر رہی ہے جو روزانہ گوشت روٹی کھاتے ہیں، ان کی بھی گزر رہی ہے، جو دال روٹی کھاتے ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے، جو ایک دن کھاتے ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے، جو ایک ٹائم کھاتے ہیں۔ دنیا تو ہر حال میں گزر جائے گی،
لیکن آخرت کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تو میں اس کو بھی دیتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو بھی دیتا ہوں جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ ایسا ہے، فرمایا میں اسی کو عطا کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ دنیا سب کو ملتی ہے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے پیغمبر ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا بادشاہ بنایا، مالک بنایا، اور اسی طریقے سے ایسے لوگ قارون ہیں، فرعون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کے اسباب ان کو دیے گئے۔ تو دنیا تو اس کو مل رہی ہے جس سے اللہ خوش ہے، اور اس کو بھی مل رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا ملنا اور نہ ملنا یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے، دنیا کا آنا اور نہ آنا یہ چھوٹے بڑے کے ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ چھوٹے اور بڑے عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کتنا قبول کرتا ہے، کتنا مانتا ہے، کون کتنا دل سے اس بات کو مانتا ہے کہ ہمارے تمام کام کاج کرنے والا، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے، سفر میں چلاتا ہے، کہاں پر؟ فی البری، خشکی میں بھی چلاتا ہے، والبحری، سمندر میں بھی چلاتا ہے، یعنی بائی روڈ بھی تم سفر کرتے ہو، اور بائی پلین بھی سفر کرتے ہو، اور جو ہے بائی شپ بھی سفر کرتے ہو، وہ ان سارے سفروں میں تم کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر ایک مثال دی، حتی اذا کنتم فی الفلک، تم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتی لوگوں کو لے کر چل رہی ہے عمدہ عمدہ ہواؤں کے ساتھ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، شام کا سہانا وقت ہے، لوگ مست ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں، کسی کو کوئی کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں، کسی کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، آرڈر دیتے ہیں چیز حاضر ہو جاتی ہے، بٹن دباتے ہیں ورکر آتا ہے اور کام کرتا ہے، پانی کی ضرورت پانی پہنچا دیا گیا، چائے کی ضرورت چائے پہنچا دی گئی، وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا، لوگ خوش ہیں، کسی کو کوئی غم نہیں ہے کہ جاءتھا ریح عاصف، اچانک ایک طوفان کی ہوا چلنے لگتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور سمندر کی موجیں اور سمندر کی لہریں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتی ہے، کبھی ادھر سے تھپیڑا مارتی ہے تو کشتی ادھر جھکتی ہے، کبھی ادھر سے تماچا لگتا ہے تو ادھر جھکتی ہے، جب ادھر جھکی تو یہ والے ٹینشن میں، ادھر جھکی تو یہ والے ٹینشن میں، جو چاروں طرف سے کشتی کو مسلسل تھپیڑے دیے جا رہے ہیں۔ وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا جاءتھا ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، اور لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب ہم گھیر لیے گئے، ہماری اصطلاح میں کہیں گے کہ اب تو پھنس گئے، اب تو مرے۔ وظنوا انہم احیط بہم، پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس سب کے سب ایک ساتھ ہو کر کے خالص ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ہی ہم کو بچا سکتا ہے۔ ہمارے زمانے کا اگر کافر بھی ہوگا تو وہ اگر وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، اگر یہ جملے کہنے میں اس کو شرم آ رہی ہوگی تو اتنا ضرور کہے گا اب تو اوپر والا ہی کچھ کر سکتا ہے، اب تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے، اب تو مالک ہی کچھ کر سکتا ہے۔ یہی تو جملے ہیں جب آدمی پھنس جاتا ہے، آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہے، دواخانے میں اس کا بچہ ایڈمٹ ہے اور بالکل سیریس کنڈیشن ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، آپ اس سے پوچھتے ہیں کیوں بھائی کے کیا حال ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بس اب تو دعا کرو اوپر والا ہی سب کچھ ہے۔ کیا کہتے؟ یہ ہے وہ کیفیت، یہ ہے وہ کیفیت۔ جب مکہ فتح ہوا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم خون بہانے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کو نہیں ماریں گے، لیکن 10 آدمی نامزد جو مکہ کے بڑے سرغنہ مانے جاتے تھے، 10 آدمی نامزد صحابہ کو دے دیے ان کی لسٹ، کہا یہ جہاں بھی دکھے بس ان کو اڑا دو، ان کی آج بخشش نہیں ہے۔ ان میں ایک نام اکرمہ ابن ابی جہل کا بھی تھا۔ اکرمہ ابن ابی جہل جب دشمن اسلام دشمنی پر قائم تھے تو بڑے بڑے آگے آگے رہنے والوں میں ان کا نام تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر ایمان قبول کر لیا۔ یہ چلے گئے، بھاگ گئے مکہ سے اور خاص سمندری راستے سے ملک شام یا ملک یمن چلے جائیں گے، اور جا کر کے کشتی میں بیٹھ بھی گئے۔ پھر جب بیچ سمندر میں پہنچے ہیں تو کشتی ڈگمگانے لگی، اور جو ملاح تھا اس نے کہا کہ پکارو، جو جس کی پرستش کرتا ہے، جو جس کی پوجا پاٹ کرتا ہے، جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کو پکارو۔ سب نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا۔ کسی نے یغوث کو پکارا، یعوق کو پکارا، نصر کو پکارا، عزا کو پکارا، لات کو پکارا، منات کو پکارا۔ یہ 6 خدا تو ایسے ہیں جن کا نام لے کر قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کو لوگ پکارا کرتے تھے اور اپنی پریشانیوں کے وقت ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن موت کی جب سختی آتی ہے، موت جب سامنے نظر آتی ہے تو پھر اچھے اچھوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ موت ایک ایسا مزہ ہے اور موت ایک ایسا انجیکشن ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ ایک تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں ہم سے پہلے دنیا سے، وہ واپس آ کر ہم کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کچھ تجربہ مل جائے۔ جیسے مجھے 25 سال کا تجربہ ہے، 50 سال کا تجربہ ہے، تو جو موت ہو چکی ہے جن کی، وہ جا کر کے واپس آئے اور بتا دے کبھی کہ وہ تو اتنے خطرناک لٹ چلتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں، یہ کاغذات کی چیکنگ ہوتی ہے، تم سب تیار کروا لینا، تو آدمی تیار کروا لے۔ ایسا بھی نہیں ہے، اور اس کا کسی کو تجربہ بھی نہیں ہے، اس کا کسی کو تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ ٹیسٹنگ کر کے دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے منہ میں سے آ گیا، موت کے منہ میں سے تو آج تک کوئی بچ کر نہیں آیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ساروں کو بچاتے بچاتے ہی مرے ہیں۔ ایک آدمی آپ ایسا بتا دیجئے کہ آپ کوئی ہے جو اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو دواخانے اس لیے لے کر جاتا ہے کہ ہمارے ابو کے بارے ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں سے چیکنگ کر لے کہ تم تو ان کو زہر کا انجیکشن لگا دو اور مار دو۔ بتائیے ہے کوئی ایک کیس ایسا؟ نہیں کرتا ہے کوئی بھی۔ دواخانے تو لے کر ہی اس لیے جاتے ہیں کہ موت فی الحال ان کو نہ آئے، اور آدمی 100 سال بھی اگر اس کی عمر ہو جاتی ہے تو بھی کوشش یہ کرتا ہے، ولی صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ میری دادی کی صحت عطا فرمائے، میرے دادا کو تندرستی عطا فرمائے، میرے دادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کر دے۔ بوڑھے لوگ بھی جو کمزور ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھا لے، بلکہ 90 سال 80 سال کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، دعا کرو یار حضرت گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے، چلا نہیں جاتا ہے، اٹھا نہیں جاتا ہے، کھانا نہیں کھواتا ہے، گوشت نہیں کھا سکتا ہوں، ہڈیاں نہیں چبا سکتا ہوں، یہی درخواست کرتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کی لذت سامنے نظر آ رہی ہے اور زندگی کا 80 سال کا تجربہ ہو چکا ہے، موت کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے موت سے ملاقات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ بہرحال جب اکرمہ ابن ابی جہل کی کشتی بھور میں پھنسنے لگی، پکارا انہوں نے، جس کو پکارنا تھا پکارا، لیکن جب دیکھا کہ معاملہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو ملاح نے کہا اب میں بتاؤں کس کو پکارنا ہے؟
کہا بتاؤ، کہا اب بس ایک خدا کو پکار لو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تنہا ہے جو تمہاری بھور میں پھنسی ہوئی، جو تمہاری اس وقت تمہارا معاملہ اٹکا ہوا ہے، بس یہ الجھی ہوئی گتھی فی الحال بس وہی سلجھا سکتا ہے۔ چنانچہ سب نے پکارا، سب نے اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی کو جو ہے صحیح سلامت کر دیا۔ اکرمہ ابن ابی جہل کہنے لگے اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں تو واپس جا رہا ہوں۔ دل میں سوچ لیا کہ یہ ایک اللہ وہی تو ہے، کہنے لگے اپنے دل میں سوچنے لگے یہ ایک اللہ وہی تو ہے جس کے لیے محمد پچھلے 20 سالوں سے ہم سے لڑ رہے ہیں، جس کے وجہ سے پچھلے 20 سالوں سے ہماری اور محمد کی جنگ چل رہی ہے، یہ وہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ ایک اللہ وہی تو ہے جس کی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، اور پھر 8 سال کے بعد میں پھر واپس میں یہاں گئے، مکہ آئے، اور پھر انہوں نے اسی کے خاطر، اس ایک اللہ کے خاطر ہی اپنے کئی صحابہ انہوں نے قربان کیے، اسی ایک کے خاطر تو ان کے جانثاروں نے اپنی جانیں ان کے نام پر قربان کر دی۔ تو جب وہ یہاں کشتی میں بچا سکتا ہے تو مرنے کے بعد میں جیسا کہ محمد کہتے ہیں اس وقت تک اکرمہ ابن ابی جہل حضرت اکرمہ نہیں بنے تھے، ابھی تو کشتی میں ہی وہ ہے، حضرت اکرمہ تو بعد میں بنے ہیں۔ چنانچہ واپس آئے، ادھر دیکھو میرے بھائیوں، جب ہدایت کسی کے مقدر میں ہوتی ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چمکانا چاہتا ہے تو ایسے فیصلے، ایسے راہیں ہموار کر دیتا ہے، کیونکہ جب آدمی کا دل کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ادھر بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کا جو مرڈر کا جو آپ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جہاں دکھے وہاں مار دینا، تھوڑا سا آپ اس کو واپس لے لے، اور اگر میں اس کو امان دے دوں تو آپ میری اس امان کو قبول کر لے۔ اس نے فرمایا جاؤ یہ امان بھی دے دی، جاؤ دے دی۔ چنانچہ بیوی ادھر سے چلی، وہ ادھر سے واپس آئے، راستے میں ملاقات ہوئی، لیکن ٹینشن تو رہتا ہے۔ بیوی نے دلاسا دیا اور سمجھایا کہ میں حضور سے امان لے کر کے آئی ہوں۔ دیکھو اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے فرما برداری کے ساتھ ساتھ اس کے غم اور اس کی مصیبت میں کام آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب آپ وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ بالکل گھبرائے ہوئے اور ایسا پسینہ تاب ہو کر گھر پہ جب آئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کیا بات ہے آج آپ بہت ٹینشن میں دکھ رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکراتے چہرے والے تھے، آپ بڑے عمدہ اخلاق والے تھے، تو آج آپ کے چہرے پر کچھ غم کے آثار دکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرنے کے کہا گیا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اور جس کو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ ان سب کا میں بائیکاٹ کروں اور کہوں لوگوں سے کہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو مجھے فکر یہ لاحق ہو رہی ہے کہ میری قوم میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت وہ جو تاریخی جملے کہے تھے، وہ تاریخی الفاظ جو کہے تھے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا معاملہ کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ تو جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ پوٹلا لے کر جا رہا ہے، یہ پوٹلا اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، آپ اس کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اس کے گھر تک چھوڑ آتے ہیں کہ چلو لاؤ میں چھوڑ کر آ جاؤں۔ وہ تقریب ضعیف، آپ کسی مہمان کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے گھر لا کر کے آپ تو اس کا اکرام کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو لوگوں کے معاملات کو سلجھاتے ہیں، جب لوگوں کے میٹر الجھ جاتے ہیں، گھریلو میٹر کسی کا الجھ گیا، پیمنٹ کا میٹر الجھ گیا، بزنس کا میٹر الجھ گیا، آپسی خاندان کا میٹر الجھ گیا، لوگ آپ کو بلاتے ہیں کہ محمد تم جو فیصلہ کرو گے وہ ہم کو منظور ہے۔ آپ تو اتنی بڑی ہستی ہیں، پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رسوا ہونے دے گا؟ یعنی ان کے کلام کا خلاصہ یہ تھا، آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کون میری بات کو مانے گا کون نہیں مانے گا، چلو اپن شروعات اپنے گھر سے کرتے ہیں، سب سے پہلے چلو میں آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کرتی ہوں، بس ہو گیا مسئلہ ہے۔
ان باتوں نے تو آپ کے دل کو بڑا کر دیا، آپ کا دل بھر آیا، کیونکہ جب کسی کے سر پر ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے نا کہ میرے سپورٹ میں ایک آدمی ہے، میرے سپورٹ میں فلاں صاحب ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ نے اتنا بے فکر کر دیا کہ یعنی عام طور پر انسان اچھے کاموں میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں تو بیوی بچے بنتے ہیں، گھر والے ہی بنتے ہیں۔ دیکھو یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے، یہاں جانا وہاں جانا، بس بھلون گیری کرتے رہتے ہو، لوگوں کے کام کرتے رہتے ہو، یہاں یہ سبزی تمہارا باپ لائے گا یا بچوں کے اسکول تمہارا باپ چھوڑ کر آئے گا، یہ کون تمہارا، یہ گھر والوں کی طرف سے ایسی باتیں پیش آتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے پہلی ملاقات میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ٹینشن سے فری کر دیا۔ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہو کہ آپ کے گھر سے کبھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوگی تو میں آپ کی بیوی آپ کو ان تمام پریشانیوں سے سبکدوش کرتی ہوں کہ آپ کو کبھی اس معاملے میں پریشان نہیں ہونے دوں گی۔ یہ جب دلاسا مل جاتا ہے تو حضرت اکرمہ کو ان کی بیوی نے سمجھایا اور کہا ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکرمہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ ان کو اپنے پاس لے کر کے آئے، کیونکہ بڑے خاندانی آدمی تھے اور بڑے رئیس تھے اور بڑی زمانہ جاہلیت میں بڑی وہ مانی جاتی تھی ان کی۔ چنانچہ اس کے بعد میں حضرت اکرمہ ابن ابی جہل جو حضرت اکرمہ بن گئے، ان کا جو ذہن پلٹا ہے اور جو دماغ پلٹا ہے اور دین کے خاطر اتنا لڑے ہیں کہ جنگ یرموک میں آ کر کے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی، اور جو ایک وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جتنا اسلام کے خلاف حالت کفر میں لڑا ہوں اتنا ہی اب میں اسلام کی طرف سے دشمنوں نے اسلام کے خلاف اور کفر کر اس وقت تک کفر سے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری جان میں جان اور میری ایک بھی سانس زندہ ہے اور باقی ہے، اس وقت تک میں اسلام کے حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو ایسی راہیں ہموار فرماتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ساری باتیں اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہیں جب کوئی بندہ مومن اپنے اندر اطاعت کے جذبات پیدا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا یہ اصل دین ہے۔ دین جذبات پر چلنے کا نام نہیں ہے، دین تقاضوں پر چلنے کا نام ہے۔ وہ تقاضے ہمارے نفس کے ہمارے مزاج کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ جو آدمی اطاعت اور فرما برداری کی چادر اوڑھ لیتا ہے اس کے لیے سارے غم کافور ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ساری پریشانیاں اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہیں، اور اللہ کے دین پر چلنا اور اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت جو عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، نہ یہ کہ اپنے مزاج کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔